مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سوال جواب کا حسین سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ۔ ایک سوال ہے، کیا تمام دیوبندی وہابی خارج اسلام مرتد ہیں؟ میں اس طرح کے سوالوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا، مگر ہے چونکہ سوال اس لیے جواب دینا پڑتا ہے، تو یاد رکھیں تکفیر کا مسئلہ، حکم تکفیر کسی کے لیے بھی، کسی بھی کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہنے کے معاملے میں اتنی زیادہ احتیاط ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو علماء محققین نے، علماء محتاطین نے اس مسئلے میں اس قدر پھونک پھونک کے قدم رکھا ہے کہ اگر آپ ان کے اقوال کو پڑھیں تو کسی کو کافر کہنے سے پہلے 100 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ آپ سوچیں گے، آپ کا دل کلیجہ لرز جائے گا۔ کیسے لفظ دیوبندی کی بنیاد پر آپ کافر کہہ دیں گے؟ لفظ وہابی سن لیا، اس کو بنیاد بنا کے ہم کافر کہہ دیں گے؟ معاذ اللہ رب العالمین، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تقریباً 125 سال پہلے امام اہل سنت نے وہابیوں کے صنادید وہابیہ، سرخیل وہابیہ، چند نام ہے، 4 نام ہیں ان کی کفری عبارتوں کو حرمین طیبین کے علماء مفتیان کرام کی بارگاہ میں بھیج کر اور ان کا حکم دریافت کیا، حکم تکفیر آیا، تو ان کفری عبارتوں کی بنیاد پر چند اکابر دیابنہ کو، اکابر دیوبند کو تکفیری حکم دیا گیا۔ تو جب تک وہ تکفیری عقائد، کفری عقائد نہیں پائے جائیں گے کسی کے اندر، تب تک ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے ہیں۔ لفظ دیوبندی سن لیا اور کافر کہہ دیں گے، لفظ وہابی سن لیا اور کافر کہہ دیں گے؟ اپنے ایمان کی خیر منائیے، تب آپ کا ایمان رہا کہ نہ رہا۔ چونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، من قال لأخیہ کافر فقد باء بہا احدہما، ایما امرئن قال لأخیہ کافر فقد باء بہا احدہما۔ دونوں حدیث کا مفہوم ایک ہی ہے کہ کسی نے اگر کسی اپنے بھائی کو کافر کہا تو وہ کلمہ کفر دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور پلٹے گا۔ اگر جس کو کہا اس میں کفری باتیں ہیں تب تو خیر وہ کافر ہوگا اور آپ کا تیر ادھر لگے گا، نشانہ ادھر لگے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر وہ کفر کی باتیں نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیے وہ کفر کا جملہ، کفر کی بولی برباد نہیں ہوتی ہے، وہ تیسری طرف نہیں جائے گی، پھر کہیں پلٹ کے اس قائل کی طرف آ جائے گی، اس بولنے والے کی طرف آ جائے گی۔ اب بولنے والا اس کفر میں مبتلا ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے بعض کیا بلکہ علماء محققین نے کہا ہے، اس کو مثال سے سمجھایا ہے کہ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی ایک انسان اکیلا ہو اور جنگل میں کسی جگہ پر شیر پڑا سوتا ہوا نظر آ جائے، اس کو سویا ہوا شیر نظر آ جائے۔ اب یہ انسان اس شیر پر حملہ کرنے کی ہمت اور جسارت کب کرے گا؟ جب اس کو 100%، 99 نہیں، 100% یقین ہو جائے کہ میں حملہ کروں گا تو میرا حملہ فیل نہیں ہوگا اور یہ شیر مارا جائے گا، مرنے کا 100% یقین ہو، تب جا کر کے اس سوئے ہوئے شیر پہ حملہ کرے گا۔ لیکن اگر اس کو 99% یقین ہوا، 1% بھی شک ہو کہ پتہ نہیں کہیں ہمارا نشانہ چوک جائے اور ہم شیر کو مار نہ سکیں، تو اس کے بعد دوسرا نتیجہ کیا ہوگا؟ شیر تمہارے مارنے سے گرچہ وہ مرا نہیں، نشانہ تمہارا خطا کر گیا، لیکن شیر تو بیدار ہو جائے گا۔ اور شیر بیدار ہو جائے گا تو تم تو نہیں بچ پاؤ گے، اب تمہیں وہ کھا جائے گا۔ تو ایک مثال سے انہوں نے سمجھایا کہ سویا ہوا شیر پر حملہ کب کرے گا انسان؟ جب اس کو 100% مکمل یقین کامل ہو کہ ہمارا حملہ بیکار نہیں جائے گا اور نشانہ خطا نہ کرے گا اور میں ماروں گا تو وہ مر ہی جائے گا ایک ہی وار میں، تب جا کر کے وہ حملہ کرے گا۔ اور 1% بھی شبہ ہو تو حملہ نہ کرے گا، چونکہ اس کو اپنی جان جانے کا خطرہ اس میں نظر آئے گا۔ تو یہ مثال ہے، کسی کو کافر کہنے سے پہلے اتنا سوچ لیجئے جتنا کہ سوئے ہوئے شیر پر حملہ کرنے سے پہلے آپ سوچتے ہیں، یا تو وہ مرے یا آپ مریں گے۔ تو کلمہ کفر برباد نہیں ہوتا، جس کو آپ نے کہا
اگر اس کے اندر کفر کی باتیں ہیں تو وہ کافر ہوگا، کفر کی تیر ادھر چلے گی، نشانہ ادھر جائے گا۔ اور اگر وہ کافر نہیں، اس کے اندر کفر کی باتیں نہیں، تو یہ مت سمجھ لیجئے کہ آپ کہا کہ چھوٹ جائیں گے یوں ہی بس ہو گیا، نہیں، وہ کفر آپ کی طرف پلٹ جائے گا۔ تو جس کو اپنا ایمان بچانا جتنا عزیز ہوگا، اپنا ایمان جس کو جتنا محبوب ہوگا، اسی قدر وہ دوسرے کو کافر کہنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ سوچے گا۔ تو لفظ دیوبندی، لفظ وہابی بول کر کے کسی کو کافر کہہ دینے کا بالکل تصور غلط ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ جب تک کہ اس کے اندر عقائد کفریہ نہ پائے جائیں تب تک کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود ایسا عقیدہ ڈائریکٹ نہیں رکھتا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ ہم جن مولانا کو اپنا امام بنائے ہوئے ہیں وہ مولانا کا ایسا عقیدہ ہے، کفری عقیدہ، وہ کفری عقائد جن کا عقائد کی بنیاد پر علماء حرمین طیبین نے حکم تکفیر دیا تھا، وہی عقیدہ ہمارے امام صاحب کا بھی ہے، یقین سے یہ جانتا ہو، اور اس کے باوجود بھی اس کو اپنا امام بنائے رکھا ہے، تو پھر جا کر کے اس کے اوپر حکم کفر لائے گا۔ تو جب تک یہ منزلیں طے نہ کی جائیں گی تب تک لفظ وہابی کی بنیاد پر یا لفظ دیوبندی کی بنیاد پر کسی کو کافر ہرگز ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، کفری عقائد جدھر جائیں گے تو وہ حکم تکفیر ادھر جائے گا۔ تو چاہے کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کو لفظ وہابی سے تو آپ نہیں تعبیر کرتے، لفظ دیوبندی سے تو وہ نہیں پہچانا جاتا، مگر اس کے اندر وہ کفری باتیں ہیں، تو کیا آپ ان کو صرف اس لیے چھوڑ دیں گے کہ اس کے اوپر لفظ وہابی یا لفظ دیوبندی منطبق نہیں ہو رہا ہے، اس کو وہابی نہیں کہا جاتا، یا اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہلاتا، وہابی نہیں کہلاتا، تو اسی بنیاد پر آپ چھوڑ دیں گے کہ یہ اپنے آپ کو وہابی دیوبندی نہیں کہلواتا ہے تو چاہے جتنا کفر کرتا چلا جائے وہ مسلمان ہی رہے گا؟ ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا ہے۔ کفر جدھر جدھر جائے گا تکفیر ادھر جائے گی، عقائد کفریہ جدھر جدھر جائیں گے، چاہے وہ لفظ وہابی بولا جاتا ہو، لفظ دیوبندی بولا جاتا ہو، یا لفظ سنی ہی بولا جاتا ہو، کچھ بھی بولا جاتا ہو، لیکن کفری عقائد اگر پائے جائیں گے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ تو بنیاد اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، اچھی طرح دماغ میں اس کو بٹھا لیں، کسی کو کافر کہنے کی بنیاد ہے اس کے اندر کفری عقائد کا ہونا۔ آپ کو یقینی علم حاصل ہو جائے کہ اس کے اندر کفری عقائد ہیں تو ہی آپ کافر کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہرگز ہرگز آپ کافر نہیں کہہ سکتے، ورنہ اپنا انجام آپ کا کہیں کفر نہ ہو جائے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، اور اس معاملے میں بہت سارے لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، ذرا سی بات دیکھ لی اور کہہ دیا یہ کافر۔ کوئی دیوبندی کے ساتھ چلا گیا، کہہ دیا یہ بھی کافر ہو گیا۔ کوئی تبلیغی کے ساتھ چلا گیا، کہہ دیا یہ بھی کافر ہو گیا۔ کسی کو دیکھ لیا وہابی کے ساتھ بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اس کو وہابی کہہ دیا، اس کو کافر کہہ دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کی شرارتیں ہیں۔ اس لیے اکابر علماء کرام اس پر توجہ فرمائیں کہ اس طرح بے لگام نہ چھوڑا جائے ان چھوٹے چھوٹے مولانا لوگوں کو کہ یہ جہاں تہاں یہ حکم کفر داغتے جائیں، کفر کی مشین گن چلاتے جائیں، اور ایک بڑے طبقہ کو بڑی آسانی کے ساتھ وہ اسلام سے خارج کرتا چلا جائے۔ اس پر نکیل کسنا، لگام لگانا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ طوفان بدتمیزی پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔